تو امام طحاوی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے جو خلیفہ بلا فصل کا ذکر کیا ہے وَنُثْبِتُ، اور ہم اس چیز کا اس بات کرتے ہیں، مطلب ہم اہل سنت، یعنی اہل سنت والجماعہ کہ جو لوگ صحابہ و تابعین کے مسلک پر ہیں، وہ لوگ اس بات کا اس بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلا خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے بلا فصل، تفضیلا لہ و تقدیما علی جمیع الامہ۔ اس خلیفہ کی خصوصیت یہ ہے پہلے خلیفہ کی کہ وہ پوری امت سے افضل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت میں سب سے افضل ہے اور سب پر مقدم ہے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی مصلی پر کھڑا نہیں ہو سکتا، کسی کو آگے نہیں کیا جا سکتا نماز کے لیے، چاہے وہ امامت صغرا ہو یا امامت کبرا ہو، اور اس بات پر صحابہ کا اجماع ہے۔ اس پر امام طحاوی رحمہ اللہ کی اس بات کی شرح میں امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ دلائل ذکر کرتے ہیں نصوص میں سے، جو کہ حدیث کی عبارتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ سب سے پہلے جو خلیفہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ ان میں سے پہلی حدیث ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اپنی سند کے ساتھ، صحابی رسول ہیں جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں اتت امرأۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، فأمرها ان ترجع الیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو دوبارہ واپس آنے کا حکم دیا۔ مدینہ میں آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے کسی معاملے میں، تو وہ کہنے لگیں ارائیت ان جئت فلم اجدک، مجھے بتائیے کہ اگر میں آؤں جیسا کہ آپ کا حکم ہے کہ دوبارہ آؤں اور میں آپ کو نہ پاؤں، کأنہا ترید الموت، صحابی رسول فرماتے ہیں اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے وفات پا چکے ہوں، میں آؤں تو صحیح آپ نہ ملیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لم تجدینی فأتی ابا بکر، اگر آپ مجھے نہ پاؤ جیسا کہ آپ کا خیال ہے کہ اگر میں فوت ہو جاؤں آپ کے آنے سے پہلے، تو پھر آپ ابو بکر کے پاس آ جانا۔ آپ اگر ایسا ہو جائے کہ آپ کے آنے سے پہلے میں وفات پا جاؤں تو آپ آنا، لیکن آپ کو ابو بکر ملیں گے، ابو بکر کے پاس جانا۔ حالانکہ ابو بکر کے بارے میں بھی تو کہا جا سکتا ہے یہی بات کہ اگر وہ وفات پا چکے ہوں اور پھر اس کے بعد آپ وفات پا چکے ہوں اور پھر میرا آنا ہو، موت کا کس کو علم ہے؟ لیکن کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ بتا دیا تھا کہ آپ کے بعد جو پہلا خلیفہ ہوگا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، یہ ایمان بالغیب میں سے ہے، آپ کو خبر دے دی گئی، اور وہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو دے رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی اور رسالت پر ایمان کی شرائط میں سے ایک پہلی شرط یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی غیب کی خبر کے بارے میں بتائیں تو اس پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا فرض عین ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہ غیب کا معاملہ ہے، کس کو پتہ ہے کل کون ہوگا کون نہیں ہوگا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں اور آپ کے
خلیفہ ہونے کے بارے میں یقین سے کہا جا رہا ہے کہ میں نہیں ہوں گا تو ابو بکر تو ہوگا، اس کے پاس آنا. اور اپنے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے گمان کی تائید کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے میں تمہارے آنے سے پہلے فوت ہو جاؤں تو ابو بکر کے پاس آ جانا. مطلب ابو بکر ہوں گے اور آپ آنا، اور وہ اس مقام پر ہوں گے کہ آپ میرے بعد آپ انہی کی طرف رجوع کریں گی. تو یہ نص ہے، عبارت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جو کہ اس بات کی طرف دلالت کر رہے ہیں، بول کر بتا رہے ہیں آپ کے الفاظ کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوگا. جو بھی آئے میرے بعد، میری وفات کے بعد، سیاسی معاملات میں، اپنے فیصلے کے معاملے میں، انتظامی امور میں، تو ابو بکر کے پاس آئے. یہ حکم جس طرح اس عورت کے لیے دوسروں کے لیے بھی ہے. تو امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذالک نص علی امامتہ، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت و امامت پر نص ہے، عین الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، پوری عبارت ہے کہ نام لے کر بتا دیا ہے. سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ دوسری حدیث ہے جو امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت و امامت پر نص کے حوالے سے نصوص پیش کر رہے ہیں، اس بات کے دلائل میں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت نص سے ثابت ہے. نص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے ثابت ہے. ایک ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مطلب نکال لیا، استدلال لے لیا، اشارہ مل گیا، اسے کہتے ہیں نص خفی. اور نص جلی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اجتہاد اور استدلال، دوسرے استدلال کی گنجائش نہیں چھوڑی، ایک ہی بات کی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی اور کی طرف اشارہ یا استدلال اجتہاد کر کے کسی اور کی طرف عبارت کو نہیں لے جایا جا سکتا، اس کی تعویل نہیں کی جا سکتی عبارت کی. تو دوسری حدیث جو اس مسئلے میں ہے وہ سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی، میرے بعد یعنی خلیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہیں، اور اب آپ ایک سلطنت کے وارث ہیں، والی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد یہ سلطنت، یہ حکومت اسلامیہ، امارت اسلامی کس کے ہاتھ میں جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد کا ذکر کیا، میرے بعد، من بعدی، اقتدوا بالذین من بعدی، ان دو شخصیات کی اقتداء کرنا جو کہ میرے بعد ہوں گے. کون ہوں گے؟ ابی بکر و عمر، ابو بکر اور عمر. اس میں بھی اس بات کی دلیل ہے کہ سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زندہ رہیں گے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی اور سلطنت کے امور بالترتیب ابو بکر اور عمر کے پاس آئیں گے. تو تم لوگوں کو چاہیے کہ ابو بکر اور عمر کی اقتداء کریں، کیونکہ حاکم وقت میں دو قسم کی ولایات ہونی چاہیے، ولایت امامت فی الدین اور امامت دنیاوی امامت یعنی خلافت. تو سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ چار خلفاء راشدین ائمہ مہدیین ہیں. ان کے اندر امامت عظمیٰ اور امامت صغریٰ دونوں امامت کی ولایت پائی جاتی ہے کہ علماء کے لیے بھی وہ امام ہیں اور دنیاوی امور، انتظامی امور میں بھی وہ امام ہیں. بعد کے لوگوں میں
حکمران جو بھی ہوں ان میں ایک ولایت پائی جاتی ہے، اور وہ بھی ہو سکتا ہے اس کی بھی شرائط اور صفات نہ پائی جاتی ہوں، وہ زبردستی مسلط ہوا ہو، لیکن سیدنا ابو بکر، عمر اور عثمان، علی ایسے امام ہیں، ایسے خلیفہ ہیں کہ جن میں دونوں طرف سے ولایت پوری کی پوری موجود ہے، اور خاص طور پر ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کا حکم دیا ہے نام لے کر، اور بالعموم خلفائے راشدین کی اقتداء کا حکم دیا ہے۔ فرمایا انہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، کہ میرے بعد جو بھی زندہ رہے گا بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو تم میرے اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے پر ثابت قدم رہنا۔ یہاں بالعموم چاروں خلفاء راشدین کی اقتداء کا حکم ہے، اتباع کا، اور بالخصوص اس حدیث میں ابو بکر، عمر کا نام لیا گیا ہے۔ اس حدیث میں چاروں خلیفہ کا نام نہیں لیا گیا، اس میں دو خلفاء راشدین کا نام لیا گیا ہے، اور حکم دیا گیا ہے کہ میرے بعد جو دو شخصیات ہوں گی، یہ بھی بتا دیا گیا کہ میرے بعد دو شخصیات آئیں گی بالترتیب، ابو بکر پھر عمر، اور ان کی اقتداء کرنا ایک تو کیونکہ وہ ولی الامر ہے، اس لیے دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیداً حدیث آ گئی تو حکم مؤکد ہو گیا کہ ان کی اقتداء کرنا بطور حاکم، بطور خلیفہ اور بطور ابو بکر و عمر، ان کی اقتداء کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر۔ تو یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر، عمر ساتھ آ گئے۔ بات چل رہی ہے، موضوع ہے ہمارا خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کی خلافت و امامت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا ہے ان کا۔ اس کے بعد، اور یہ جو میں نے حدیث پڑھی تھی حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ والی، یہ سنن اربعہ میں ہے، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، مسند احمد، ان میں ہے، یہ حسن درجہ ہے اس حدیث کا۔ پھر بخاری مسلم کی حدیث ہے تیسرے نمبر پر، جو کہ امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اس بات میں۔ یہاں بات چل رہی ہے ان دلائل کے بارے میں کہ جن میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لے کر بتایا گیا ہے کہ آپ ہی خلیفہ ہوں گے، خلیفہ بلا فصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ ان دلائل کا ذکر ہو رہا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے پاس تشریف لائے، میرے حجرے میں، فی الیوم الذی بدأ فیہ، اس دن جس دن آپ کی مرض کا آغاز ہوا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادعی لی اباکی و اخاکی، اپنے والد اور اپنے بھائی کو میرے پاس بلاؤ۔ والد تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں۔ فرمایا حتی اکتب لابی بکر کتابا، تاکہ میں ابو بکر کے لیے ایک دستاویز لکھ دوں۔ ثم قال، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یأبی اللہ والمسلمون الا ابا بکر، اللہ تعالیٰ اور مسلمان ابو بکر کے علاوہ کسی کو بھی قبول نہیں کریں گے۔ ہر کسی کا، ابو بکر کے علاوہ کوئی بھی آ جائے خلافت کے لیے، نہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا، نہ مسلمان قبول کریں گے۔ دوسری روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلانے کا مقصد جب بتایا کہ میں ان کے لیے دستاویز لکھ دوں،
فرمایا فلا یطمع فی ھذا الامر طامع، تاکہ اس خلافت کے معاملے میں کوئی بھی خیال رکھنے والا یا طمع رکھنے والا ذرا بھی طمع نہ کر سکے، ذرا بھی اس کے دل میں خیال پیدا نہ ہو خلافت کا، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، تاکہ کسی کے دل میں بھی خیال نہ آئے خلیفہ بننے کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہرگز قبول نہیں کرے گا اگر کوئی بھی ابو بکر کے علاوہ آ جائے گا، اور مسلمان بھی یعنی صحابہ و اہل بیت بھی ہرگز یہ قبول نہیں کریں گے، تو کیا ضروری نہیں ہے لکھنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لکھنے کا ارادہ چھوڑ دیا یہ بات کہہ کر۔ دوسری روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادعی لی عبد الرحمن ابن ابی بکر لأکتب لأبی بکر کتابا لا یختلف علیہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین صدیقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیقہ کا لقب دیا ہے، ام المؤمنین ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بڑا سچا راوی کون ہو سکتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم تک پہنچائے؟ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلائیے، میرے پاس بلائیے، لِأَكْتُبَ لِأَبِي بَكْرٍ كِتَابًا لَا يُخْتَلَفُ عَلَيْهِ، تاکہ میں ابو بکر کے لیے کتاب یعنی دستاویز لکھوا دوں، عبد الرحمن لکھے گا، لا یختلف علیہ، تاکہ ابو بکر کے معاملے میں کوئی اختلاف نہ ہو جائے، تاکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اختلاف نہ کیا جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان یختلف المؤمنون فی ابی بکر، کہ مومن ابو بکر کی خلافت کے معاملے میں اختلاف کریں، معاذ اللہ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر یعنی اس بات کا اظہار فرمایا کہ ہوگا بھی نہیں، یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مومن اہل ایمان صحابہ کرام اور اہل بیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے معاملے میں اختلاف کریں؟ اور مقصد لکھنے کا بھی یہی تھا کہ کہیں کوئی اختلاف نہ کرے، ذہن میں آ گئی بات تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس چیز کا انکار کر دیا کہ کوئی اختلاف کر ہی نہیں سکتا، مومن ہے، مومن لوگ اختلاف کر ہی نہیں سکتے۔ اور وہ دور بھی اہل ایمان کا تھا اور ہوا بھی نہیں، اور اجماع ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اثبات صحابہ نے کیا، بالاجماع آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ باقی آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ پھر تھوڑی سی وہ پنچایت کیوں ہوئی کہ وہ بعض انصار نے اپنی طرف سے ایک خلیفہ مقرر کرنے کا مشورہ دیا تھا، بلکہ وہ چاہ رہے تھے کہ انصار میں سے کوئی خلیفہ بن جائے، نامزد بھی کر دیا گیا تھا۔ تو ادھر ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ فوراً پہنچ گئے، تو انہیں بتایا کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے خلیفہ اور حاکم امیر وہ قریش میں سے ہوگا، تو فوراً انہوں نے خیال چھوڑ دیا۔ پھر ایک اور رائے آئی کہ ایک خلیفہ ایک تم میں سے ہو جائے قریش میں سے، ایک انصار میں سے ہو جائے۔ کوئی جھگڑا نہیں تھا، صرف ایک رائے تھی، اس کا بھی انکار کر دیا۔ اس کا بھی انکار یوں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے کہ وہ ہے کہ یہ معاملہ خلافت کا معاملہ قریش کے ہاتھ میں رہے گا، تو اس پر بھی انہوں نے اپنی رائے واپس لے لی، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ اب سوال یہ ہے کہ جب احادیث میں نام لیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نے نام لیا ہے صحیح کہ میرے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوں گے،
اور ابو بکر صدیق کی خلافت کے معاملے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی اہل ایمان کی، اللہ خود قبول نہیں کرے گا، تو پھر یہ ان کے ذہن سے نکل گئی تھی بات۔ اس کی ایسا ممکن ہے، ہو سکتا ہے، دیکھیں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تو سیدنا اس عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال لی کہ جس نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اور ایک ایسی کیفیت تھی کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہا جائے کیا کیا جائے۔ ایسے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے، ممبر پہ چڑھے اور خطبہ دیا اور فرمایا، اللہ کا فرمان، قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے سورہ آل عمران میں، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام رسولوں کی طرح ایک رسول ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں۔ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی أَفَإِن مَّاتَ، موت کا لفظ استعمال کیا، وفات پا جائیں، او قتل، یا شہید ہو جائیں مارکے میں، کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، دین سے نکل جاؤ گے؟ یہ آیت پڑھنی تھی، صحابہ کرام فرماتے ہیں ایسے لگا جیسے آج ہی آیت نازل ہوئی ہے، حالانکہ پہلے بھی ہم پڑھتے تھے، ہمیں پتہ تھا پہلے بھی، لیکن اچانک غم کی حالت میں ذہن سے نکل گئی بات۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یاد دہانی کروائی، سب واپس لوٹ آئے اور اجماع ہو گیا سب کا کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ جہاں اختلاف ہو رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں کہ نہیں، اور سب سے پہلا اجماع صحابہ کا یہی مسئلہ ہے کہ ہاں واقعی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ لیکن دیکھیں قرآن کی آیت، اور صحابہ کرام سے زیادہ قرآن کو کون پڑھتا ہے، عین ایسے موقع پر فرماتے ہیں ہمارے ذہن سے نکل گئی۔ آج جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی تو یوں لگا کہ جیسے آج ہی نازل ہوئی ہے، پہلے ہمارے علم میں نہیں تھی۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث مبارکہ ہیں وہ تو عین ممکن ہے کسی نے سنی ہو کسی نے نہ سنی ہو، اور اس قرآن کی آیت سے تو زیادہ تلاوت نہیں کی جاتی احادیث کی، تو عین ممکن ہے کہ عین اس موقع پر، کیونکہ بہت پریشانی کا وقت تھا کہ یہ کیا ہوگا، اب کیا سلطنت کا شراجہ بکھر جائے گا، فوری طور پر امت کے اہل الحل والعقد صحابہ کرام اس کی فکر میں بیٹھ گئے۔ یہ ہمارے لوگ جو اس میں کیڑے نکالتے ہیں، اصل میں یہ عجمی لوگوں کی دین کے بارے میں تفقہ بھی کم ہے عربوں سے، صحابہ کرام سے، صحابہ کرام عرب ہیں، اور ان لوگوں کی سوچ میں عجمیت یعنی فارسیت داخل ہے۔ عجمی کا لفظ جب حدیث میں آتا ہے، عربی میں آتا تو اس سے مراد مجوس ہیں، فارس کے، اور ان کی عقل میں، دینداری میں، تفقہ فی الدین میں کمی ہے عجم کی، الا یہ کہ صحابہ کرام کی اتباع میں جب بندہ مخلص ہو جاتا ہے تو اس کی یہ کمی نکل جاتی ہے۔ صحابہ کرام کی اتباع کی وجہ سے چاہے بندہ عجمی ہو وہ تفقہ میں پورا ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی صحابہ کرام کا بغض رکھتا ہو اور پھر اس کی عقل کامل ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ورنہ بہت ایسی مثالیں بہت ہیں کہ فارس کے لوگ جب انہوں نے صحابہ اور تابعین کی اتباع کی تو امت کے ائمہ میں ان کا شمار ہوا، فارس کے لوگوں کا، اور ان کی فضیلت ہے فارس کے لوگوں کی کہ اگر علم ثریا میں بھی ہو تو یہ فارس کے لوگ جو وہاں سے بھی علم لے آئیں گے،
اور ائمہ اہل سنت، ائمہ حدیث کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جمع کیا۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام نسائی، سب فارس کے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام اور تابعین کے نقش قدم پر چلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ائمۃ الہدیٰ کے مقام پر کھڑا کر دیا۔ تو ہمارے ہاں تو فوتگی ہو جائے اس میں ہمارے الگ رونے دھونے ہیں، اور شادی کے وقت الگ مسئلے ہیں، ہمارے الگ سوچ ہے، غیرت ہماری، غیرت کے نام پر الگ ہمارے افکار ہیں۔ عرب لوگ کی جو طبیعت ہے شادی میں، غمی میں اور غیرت کے معاملے میں، وہ عجم سے الگ ہے، نکھری ہوئی ہے، حتیٰ کہ بہت سارے عرب کے بہت ساری طبیعت اور اخلاق کا اسلام نے اس بات کیا ہے، اسلام نے اسی طرح برقرار رکھا ہے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت سیدنا علی رضی اللہ عنہ، کیونکہ آپ اہل بیت میں سے ہیں، تو اہل خانہ نے کفن دفن کا کام سنبھالنا ہے، اور باقی جو باہر کے لوگ ہیں صحابہ کرام، انہوں نے باہر کے معاملات دیکھنے ہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور دیگر اہل بیت وہ گھر کے معاملے میں تھے، اور دوسرے صحابہ کرام خلافت کے معاملے کو سنبھال رہے تھے، اور اس میں ذرا بھی کوئی بدنیتی یا دنیا داری کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے۔ اور یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ قرآن نے صحابہ کے بارے میں ادب سکھا دیا ہے کہ صحابہ کا کوئی بھی فعل، کوئی بھی قول اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اسے بدنیتی پر محمول کرے یا دنیا داری پر محمول کرے۔ لاکھ ان کا عمل آپ کو دنیا داری کے شکل میں نظر آئے، رنگ میں نظر آئے، اس کے باوجود صحابہ کرام کی چاہے آپس میں تلواریں نکل کھڑی ہوں، پھر بھی یہ جائز نہیں ہے کہ فریقین میں سے کسی کو بھی دنیا داری کا الزام دیا جائے، کیونکہ صحابہ کرام کا ہر قول و فعل اخلاص پر مبنی ہے، اور ان کے اخلاص کی ضمانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔